بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، آج کا ماہانہ اجلاس عام حج کا ایک اہم سبق اتباع سنت کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج وہ عظیم الشان عبادت ہے جو اپنے اندر بہت سارے سبق رکھتی ہے، جس میں سے دو بڑے اہم سبق ہیں، ایک تو توحید کا سبق اور دوسرے اتباع سنت کا سبق۔ یہ وہ دو بنیادیں ہیں جن پر ہی کسی عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی آخرت کے دن پر اور اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے، یعنی سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا چاہیے، یعنی توحید پر چلنا چاہیے۔ اخلاص اور اتباع سنت تو یہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے، اور چنانچہ حج میں بھی یہ دو چیزیں نہایت ہی واضح ہیں اور قدم قدم پر جو ہے اس کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور میقات پر پہنچتے ہیں اور تلبیہ پکارتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو لا شریک لک کتنی بار کہا؟ ایک ہی بار نہیں، ایک سے زیادہ بار کہا، دو بار کہا، لا شریک لک لا شریک لک، یعنی اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو اپنی ذات میں اکیلا ہے، تو اپنی صفات میں اکیلا ہے، تو اپنے عبادت کے مستحق ہونے میں اکیلا ہے، ہمارے سارے اعمال کا تو اکیلا حقدار ہے، ہمارے خوف کا، ہماری امیدوں کا، ہماری دعاؤں کا، ہماری فریاد کا، ہمارے خوف کا، ہمارے توکل کا، ساری جو عبادتیں، چاہے وہ قلبی عبادات ہوں، چاہے وہ لسانی عبادات ہوں، چاہے وہ اعضاء کی عبادات ہوں، اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے خالص ہیں، اس میں ہم تیرا کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ اخلاص ہے جو سبق حج میں ہمیں بار بار جس کا سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہے اتباع سنت، کہ
پورا حج یا کوئی بھی عمل عبادت تبھی قبول ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات الفاظ صاف واضح طور پر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے اپنی عبادت کا طریقہ سیکھ لو، شاید یہ میرا آخری حج ہو، شاید اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں، تو اس لیے پھر تمہیں سیکھنے کا موقع نہیں رہے گا، کیونکہ حج ویسے ہی کرو گے تو قبول ہوگا جیسے میں کروں گا، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خوب اچھی طرح سے سیکھ لو حج کا طریقہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے صحابہ کرام اس کے حریص بھی تھے، سنت کو سیکھنے کے، سنت کو جاننے کے، سنت کو اپنانے کے، سنت کو اپنی زندگیوں میں برتنے کے صحابہ کرام بڑے حریص تھے۔ اسی لیے جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا اعلان فرمایا تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام آئے، ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنا چاہتا تھا، آپ کی پیروی کرنا چاہتا تھا، آپ کو فالو کرنا چاہتا تھا، آپ کا طریقہ حج سیکھنا چاہتا تھا تاکہ اسی طرح سے وہ آئندہ بھی حج کر سکے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حرص صرف مرد صحابہ ہی میں نہیں بلکہ عورتوں کے اندر بھی تھا۔ عورتیں بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ چل جائے، آپ کی سنت کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ بھی حج پہ نکلیں اور راستے میں ان کے یہاں ولادت ہو گئی، بچے کی پیدائش ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ حج کے لیے نکلی تھی اور اب ولادت کے بعد کچھ دنوں تک ناپاک خون آتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس حالت میں حج کے سارے کام کیے جا سکتے ہیں سوائے طواف کے لیے پاکی ضروری ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرنے کی کوشش کی، یہ اس سے ان کے حرص کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ سنت سیکھنا چاہتی تھیں اور سنت پہ عمل کرنا چاہتی تھیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ آئی تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ تو یمن میں تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھیں۔ جب وہ پہنچے مکہ تو دیکھا کہ یہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ احرام میں ہوتا ہے اور احرام کی مخصوص جو ہے شرطیں ہیں مرد یا عورتوں کے لیے بھی، جیسے مثلا احرام کی حالت میں دستانہ نہیں پہن سکتی ہے عورتیں، نقاب نہیں پہن سکتی ہیں جو چہرے سے چپکا ہوا ہو۔ تو ان کو دیکھا کہ حالت احرام میں نہیں ہے اور جو ہے انہوں نے اچھے کپڑے، رنگین کپڑے پہن رکھے ہیں اور سرما لگا رکھا ہے اور پوری طرح سے جیسے کہ عام حالتوں میں رہتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ کہا کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ان کو سچا مانتے تھے، ان کو کوئی شک نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہے تو جھوٹ کہا ہوگا، لیکن پھر بھی تأکد، اس چیز کو اور مزید اطمینان حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو جو ہے احرام کھولے ہوئے بلا احرام کے ہے، تحلل اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا کہ میرے باپ نے حلال ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں حلال ہو گئی ہوں۔ کہا اس نے بالکل سچ کہا، بالکل سچ کہا، صدقت سچ کہا۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنا احرام نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے احرام باندھ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا احللت بما احل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح نیت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حج کریں گے ویسے میں بھی حج کروں گا، اور میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی کے جانور لائے ہو، میں بھی قربانی کے جانور لایا ہوں، اور جو شخص اپنے ساتھ قربانی کے جانور لایا ہو
تو جب تک اس کے قربانی کے جانور ذبح نہیں ہو جاتے تب تک اس کے لیے حلال ہونا درست نہیں، اس لیے تم اپنے احرام کی حالت ہی میں رہو۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، اس لیے وہ حلال ہو گئی عمرہ کر کے، اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، اس لیے وہ حلال نہیں ہو۔ دونوں نے ایک ایک سنت پہ عمل کیا۔ میرے بھائی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سنت کے مسئلے میں بہت سارے لوگ سنت عملی ہی کو جانتے ہیں، سنت قولی کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سنت قولی بھی ہوتی ہے اور سنت عملی بھی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا میں قربانی کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ نحرتھا ہنا ومنا کلھا منحر، کہ میں اس جگہ قربانی کر رہا ہوں لیکن پورا منا قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھیے اس میں شریعت کی حکمت بھی، اگر ایک ہی جگہ پر قربانی کرنے کو خاص کر دیا جاتا کہ اللہ کے نبی نے یہیں قربانی کی، یہیں سب کو قربانی کرنا ہے، تو جیسے جیسے قیامت تک لوگوں کی تعداد بڑھتی رہتی کتنی مشکل ہوتی۔ ابھی آپ دیکھیں جن جگہوں میں ایک ہی جگہ فکس ہے، کنکری مارنے والی جگہ ہے اور طواف کی جگہ، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص منا کے کسی کنارے میں بھی ذبح کرے گا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ خلاف سنت ہو گیا، بلکہ اس کا وہاں ذبح کرنا سنت مانا جائے گا۔ یہی معاملہ عرفہ کے موقف کا ہے، عرفہ میں ٹھہرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے اور وہاں ٹھہرتے ہوئے آپ نے کہا وقفت ہا ہنا وعرفۃ کلھا موقف، کہ میں اگرچہ یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی کسی بھی جگہ پہ ٹھہرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی سنت چھوٹ گئی، قولی سنت میں وہ داخل ہے۔ اگر اس جگہ ٹھہرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے تب تو وہ عملی سنت بھی پا گیا اور قولی بھی پا گیا، اور اگر وہ بقیہ جگہوں پر کہیں بھی عرفات میں ٹھہرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کی سنت چھوٹ گئی، بلکہ قولی سنت میں داخل ہے، اور پورے عرفہ میں کہیں بھی ٹھہرنے والا، کہیں بھی وقوف کرنے والا سنت سے خارج نہیں ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی تڑپ تھی کہ سنت کو سیکھیں اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ سنیں، عبداللہ ابن حنین، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، مکہ مدینہ کے بیچ میں سفر کرتے ہوئے اختلاف ہو گیا کہ حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا غسل کیا جا سکتا ہے اور سر دھویا جا سکتا ہے۔ مسور ابن مخرمہ نے کہا نہیں، سر نہیں دھویا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بال کاٹنا نہیں ہے، بال جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بال ٹوٹ بھی جائے گا تو مشکل ہو جائے گی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ بال ٹوٹنے کی وجہ سے سر دھوئیں گے نہیں، تو انہوں نے کہا سر نہیں دھویا جائے گا۔ اختلاف ہو گیا دونوں میں۔ ظاہر بات ہے اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ اپنی اپنی رائے سے تو ختم نہیں ہوگا، میری رائے یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے، تو اختلاف باقی رہے گا، ختم کیسے ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن حنین کو کہا کہ ایسا کرو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہا ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی آئے ہیں حج کرنے کے لیے، اور جا کے پوچھ کے آؤ اور بتاؤ کہ کیسے حج کرنے والا کیسے غسل کرے گا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن حنین کہ میں جب پہنچا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کپڑے کا پردہ کر کے اس کے اندر غسل فرما رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غسل کر رہا ہو تو اس سے سلام کرنا جائز ہے غسل کی حالت میں، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون؟ کہا میں عبداللہ ابن حنین ہوں، مجھے عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے کہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے محرم کے غسل کا طریقہ معلوم کر کے آؤ کہ غسل کرے گا تو سر کو کیسے دھوئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کپڑے کو تھوڑا نیچے کیا، کپڑا اوپر تک تھا کہ سر بھی ڈھکا ہوا تھا، تو کپڑے کو تھوڑا نیچے کیا یہاں تک کہ سر نظر آنے لگے، اور کہا ایک شخص سے کہ ذرا میرے سر پہ پانی ڈالو۔ اس شخص نے سر پہ پانی ڈالا اور اس کے بعد اپنے سر کو پوری طرح سے آگے سے پیچھے لے گئے، پیچھے سے آگے لائے، مل مل کے اپنے سر کو دھویا، آگے پیچھے پوری طرح سے پورے سر کو دھویا، اور کہا کہ ہاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل میں ایسے ہی سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ لوٹ کے آئے مسور ابن مخرمہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں تھے، دونوں کو بتایا
کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایسے بتایا ہے. مسور مان گئے, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. بھئی میں کہہ رہا تھا نہیں دھوئے گا, لیکن اب تو سنت آ گئی, اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, اب تو آپ کا طریقہ آ گیا, اب کہاں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ فوراً مان گئے اور انہوں نے اسے تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد کہا آئندہ بھی میں آپ سے جو ہے کبھی اختلاف نہیں کروں گا. گویا انہیں یقین ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتے ہیں تو سنت کے مطابق کہتے ہیں, اور ان کا علم زیادہ ہے اور انہوں نے صحابہ سے سیکھ رکھا ہے, اسی لیے کہا لا عماری کا ابدا, آئندہ آپ سے کبھی بحث نہیں کروں گا, آپ سے کبھی اختلاف نہیں کروں گا, اس لیے کہ آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو گویا مطابق سنت ہی کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مثال لیتے ہیں. یہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا, تو مسجد نبوی میں بیٹھنے والا اگر دیوار سے ٹیک لگائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کے دیوار سے اس کا ٹیک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ہم وہاں ٹیک لگائے ہوئے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک کر رہی تھیں اور مسواک کی آواز آ رہی تھی. تو اسی دوران میں نے عبداللہ ابن عمر جن کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے مسواک کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی, تو گویا قریب میں تھیں اور یہ ان کو کہہ سکتے تھے, اپنی بات سنا سکتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے مخاطب کے کہا کہ اے امی جان, امی کس اعتبار سے کہا کون بتائے گا؟ سارے مومنوں کی ماں ہیں, سارے ایمان والوں کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. تو کہتی یا امتا, اے امی جان, آپ سن نہیں رہی ہیں کہ اب ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس قول سے اختلاف تھا اور یہ قول حقیقت کے خلاف تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے, اللہ انہیں بخش دے. یہ جب بھی انہوں نے عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عمرے میں موجود تھے, اور اللہ کے نبی نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کبھی, یہ ان کے ساتھ ہر عمرے میں موجود تھے. یعنی گویا کیا ہو رہا ہے, ان سے بھول ہو رہی ہے, ان سے بھول ہو رہی. لیکن یہ نہیں کہا کہ بھول ہو رہی, کہا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کے نبی نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا, حالانکہ یہ ہر عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی, انہیں لگ رہا تھا کہ رجب میں شاید آپ نے عمرہ کیا ہے, اسی لیے انہوں نے نہ کہا نہ ہاں کہا, لیکن خاموش رہ گئے. تو یہ اختلاف کا سلیقہ, اور سنت آ جانے پر اگر آدمی کو اطمینان نہ ہو تو کم سے کم سنت کے سامنے چپ ہو جانا چاہیے کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی تو پھر اپنی معلومات کی اسے اصلاح کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے کہ میری معلومات جو ہے کیا وہ کسی سنت کے مطابق ہے یا ابر ایسے ہی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ خاموش ہو گئے, انہوں نے ہاں بھی نہیں کہا اور نہیں بھی نہیں کہا. میرے بھائی اس سلسلے میں اور بھی صحابہ کرام سنت کو جاننے کے کتنے گرویدہ تھے, کتنے تڑپ رکھتے تھے. اس سلسلے میں اور مثال لیتے ہیں. عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث ہے. کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا, قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جو آدمی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی سعی کرے, سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ ان کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی سعی نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آیت میں کیا ہے؟ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے اس سے کیا سمجھا کہ جب کرنے میں کوئی حرج نہیں تو نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کتنی غلط بات کہہ رہے ہو, بئس ما قلت یا ابن اخی, بھتیجے کتنی غلط بات کہہ رہے ہو. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا کہ کوئی نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی وجہ ہے, اللہ نے جو یہ فرمایا کہ سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس کی وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہاں پر اصلاً انصار ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ بت وہاں رکھا ہوا تھا.
منات نامی بت وہاں پر رکھا ہوا تھا صفا کی پہاڑی پر. تو جاہلیت کے زمانے میں وہ اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں جا کر کے. تو جب اسلام آیا تو بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی, شرک سے نفرت پیدا ہو گئی. تو انہیں صفا کی اس پہاڑی پر, اس جگہ پر جاتے ہوئے بھی شرک کی یاد آ جاتی تھی کہ ہم تو یہاں اس بت کی پوجا کرتے تھے, اس لیے ہم آئے ہی کیوں, یہاں آئے ہی نہیں, اس جگہ ہی کو چھوڑ دیں. اس سے ایسی سخت نفرت اور کراہت شرک کی ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حرج کو, جو دل میں وہ تنگی آ گئی تھی شرک کی یادگار کی وجہ سے, اس تنگی کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, شرک کو بھول جاؤ اور اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس کا طواف کرو اور دل میں تنگی محسوس نہ کرو, کیونکہ یہ اللہ نے حج کا ایک اہم حصہ بنایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بینہما, طواف سعی کو بھی طواف کہتے ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان کا طواف یا آپ سعی کہہ لیں, صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دے, تو یہ حدیث جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. اگر کسی نے قرآن پاک کو سنت کے خلاف سمجھا تو اس کی عقل قابل قبول نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. ایک اور مثال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج کا فریضہ میرے باپ پر آ گیا ہے اور وہ کافی بوڑھا ہے, سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا, کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ دیکھیں سوال کیوں کیا جا رہا ہے, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق کریں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ کر سکتی ہو, عورت مرد کے بدلے حج بدل کر سکتی ہے تو کر لیں, اگر آپ روک دیں تو نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ حج پہلے بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج ہوتا تھا اور لوگ اپنے اعتبار سے حج کرتے تھے, اسی لیے بہت ساری حدیثوں میں آپ ایسے کہہ دیتے تھے کہ ایسے ہی کرو جیسا تم کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا وَاسْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ وَاسْنَعْ فِي حَجَّتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ, جیسے عمرہ میں کرتے ہو ویسے حج میں کر لو. تو آپ نے احالہ بھی دے دیتے تھے کہ ویسے ہی کرو, اور جہاں آپ کو بدلنا رہتا تھا وہاں بدل دیتے تھے. تو صحابہ کرام سنت معلوم کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتے تھے. تو یہ حرص ہمیں ہونا چاہیے تاکہ سنت کا علم ہو جائے. یہاں اس عورت کا حرص تھا, بنو خسام کی عورت, اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں اپنے بوڑھے باپ کے بدلے میں حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہوں. ایک اور حدیث لیتے ہیں. مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت نے طواف کیا, طواف زیارت, حج والا طواف افاضہ اس نے کر لیا, اور اس کے بعد اس عورت کو حیض آ گیا, کیا وہ طواف وداع کیے بغیر واپس جا سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جا سکتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ زید رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتی ہے, تو ہم آپ کی بات لے لیں اور زید کی بات چھوڑ دیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں عالم ہیں, زید رضی اللہ عنہ بھی عالم ہیں اور آپ بھی عالم ہیں, تو کیسے ایک عالم کی بات لے لیں اور ایک عالم کی بات چھوڑ دیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, جب مدینہ جانا تو سوال کرنا. گویا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ موجود ہیں, علم رکھنے والے موجود ہیں, بہت ساری صحابیات موجود ہیں جن کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. تو جا کے وہاں پوچھنا اور پھر اس کے بعد جو حق ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, جیسا بھی چاہو کر لو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کسی مسئلے میں جب دو عالم کوئی بات کہیں تو جو چاہو کر لو. نہیں, سنت تلاش کرو, جو سنت ملے اس کے مطابق کرو, نہ کہ جب 2 بات یا 3 بات ہو تو جو بھی چاہو کر لو, ایسا نہیں ہے. تو چنانچہ لوگ مدینہ پہنچے اور ان لوگوں نے جب بہت سارے لوگوں سے پوچھا, ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ بزرگ صحابیہ تھیں, عمر دراز صحابیہ تھیں, ان سے پوچھا, انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہوتی ہیں, ان سے پوچھا تو انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی. صفیہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ,
ان کی حدیث انہوں نے بیان کی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے کہا کہ ان کو حیض آ گیا ہے، تو آپ نے کہا کیا ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ آپ نے پوچھا کیا ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ تو سب نے بتایا کہ وہ حیضے وہ طواف زیارت کر چکی ہیں، طواف افاضہ کر چکی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حیض والی عورت پر طواف وداع معاف ہے، طواف وداع معاف ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور ایسے ہی تابعین کرام کا بھی طریقہ تھا کہ وہ سنت کو تلاش کرتے تھے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوگا اگر سنت کے مطابق نہ ہو، اگر سنت کے خلاف ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبوں میں تاکید کیا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، اور آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، جو ایسا عمل کرے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات خوب اچھی طرح بیٹھی ہوئی تھی، پیوست تھی، اس لیے وہ سنت معلوم کرتے تھے اور سنت کے مطابق ہی چلا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے ہی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور سنت کی تلاش میں رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، سالم جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان جو اس وقت کا حاکم اور خلیفہ تھا، اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، حکم دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف حج میں کوئی کام نہ کرے۔ حجاج یہ اس وقت کا حاکم تھا اور امیر الحج بنا کر کے حاکم اعلیٰ جو خلیفہ اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس نے انہیں امیر حج بنا کے بھیجا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکموں کو جو ہے علماء کی اطاعت کرنا چاہیے، سنت کے معاملے میں علماء سے سنت دریافت کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ایک عالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کی سنت کے عالم، کہا حجاج سے کہا کہ دیکھو ان کی مخالفت نہیں کرنا حج میں، وہ جیسا کہیں گے ویسا حج کرنا۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں حج کے لیے نکلے، عرفہ کا دن تھا، جب سورج ڈھل گیا تو حجاج کے خیمے کے پاس آئے اور اس کے بعد وہاں کہا کہ اگر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چلو اس وقت عرفات کے میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ اپنا خیمہ لگایا تھا نمیرہ میں جو عرفات سے باہر ہے، پھر آپ نے وہاں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا تھا، اس کے بعد عرفات میں گئے تھے۔ تو انہوں نے یاد دلایا کہ اب زوال ہو گیا ہے، سورج ڈھل گیا ہے، اب جو ہے ظہر اور عصر پڑھو اور عرفات کے میدان میں چلو۔ تو یاد دلایا، کہا الرواح ان کنت ترید السنہ، اگر سنت پہ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ تو اس نے کہا اسی وقت سورج ڈھلنے کے وقت ہی، یا تھوڑا سا وہ سمجھ رہے تھے کہ اور ٹھنڈا کر لے پھر چلیں گے آرام سے، کیونکہ عرفات میں پہنچنے کے بعد پھر شام تک دعا میں مشغول رہنا ہے، تو خیمے سے نکل کر کے دھوپ میں جو ہے پریشانی سوچ رہے تھے کہ اور آرام سے چلیں گے۔ تو کہا نہیں اسی وقت۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا مہلت دیجیے، میں غسل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں چلتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سالم جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ حجاج نکلا، ایک طرف میرے باپ عبداللہ ابن عمر تھے اور دوسری طرف سالم تھے۔ سالم کہتے ہیں میں نے حجاج سے کہا اگر تم سنت پہ چلنا چاہتے ہو تو خطبہ مختصر دینا اور وقوف میں جلدی کرنا۔ تو حجاج عبداللہ کی طرف دیکھنے لگا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل سچی بات ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد بھی سنت بیان کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باپ موجود تھے، لیکن بیٹا جو شاگرد بھی تھا سالم، انہوں نے کہا سنت یہ ہے، جس مسئلے میں دیکھا کہ ابھی میرے والد نے نہیں بیان کیا، ہو سکتا ہے بعد میں بیان کرنے چاہ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس وقت ان کے ذہن میں نہ ہو، کوئی وجہ ہو، استاد کی موجودگی میں بھی یا باپ کی موجودگی میں یا بڑے کی موجودگی میں کبھی بھی چھوٹا بھی سنت کو بیان کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جس کے سامنے بیان کیا جائے اس کو تصدیق کر لینی چاہیے۔ حجاج کے سامنے جب سنت بیان کیا سالم نے تو عبداللہ ابن عمر سے تصدیق کے لیے پوچھا کیا صحیح بات ہے جو آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے، جو صاحبزادے کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جو شاگرد کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کے معاملے میں ہمیں اطمینان بھی کر لینا چاہیے، اطمینان بھی کر لینا چاہیے، تعقد بھی کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ بہت سارے لوگ سنت کے نام پہ کچھ بھی آیا اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اطمینان نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ تو تحقیق کرنا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، اور سنی سنائی چیزیں جو کہ سنت سے ثابت نہ ہوں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ جھوٹا ہونے کا، میرے پاس ایک صاحب نے میسج بھیجا، حدیث نبوی ہے کہ نماز، فجر کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، ظہر کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، عصر کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، مغرب کی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، عشاء کی نماز، اتنے سارے فائدے۔ حدیث نبوی کون سی حدیث ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کس عالم سے سنا ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ کچھ نہیں، حدیث نبوی بھیج دیا۔ میں نے پلٹ کے ان کو فون کیا، آپ نے کیا حدیث بھیجی ہے؟ کہاں کی حدیث ہے؟ کہتے ہیں میں نے ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنے میرے پاس نمبر تھے سب کو بھیج دیا، آپ کو بھی اسی میں بھیج دیا۔ ثواب ملا کہ گناہ ملا؟ انہوں نے غلط بات پھیلایا، گنہگار ہوئے، ثواب نہیں ملا۔ اس لیے پہلے اطمینان کریں کہ حدیث ہے کہ، اور اس میں جتنے فائدے بتائے گئے سب دنیا کے فائدے ہیں۔ چہرہ روشن ہوگا، روزی میں برکت ہوگی، بدن میں قوت ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے فائدے ہیں۔ اور حدیثوں میں عام طور پہ کس کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں؟ دنیا کے کہ آخرت کے؟ آخرت کے فائدے زیادہ تر۔ تو کچھ لوگ یہی ہے دنیاوی فائدے، یہ کرو تو پاس ہو جاؤ گے، یہ کرو تو برکت ہوگی، یہ کرو روزی بڑھے گا، یہ کرو، ساری دنیا کے فائدے اٹھا اٹھا کے بیان کرتے ہیں، اور آدمی دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور لگتا ہے آخرت کے پیچھے جا رہا ہے، حالانکہ دنیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ احادیث دیکھیں گے فضائل میں تو زیادہ تر آخرت کے فائدے، اس کی وجہ سے درجہ بلند ہوگا، اس کی وجہ سے گناہ مٹ جائیں گے، اس کی وجہ سے جنت ملے گی، اس طرح کے فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیو دنیاوی فائدے بھی بے شک ہوں گے لیکن ثابت ہونا چاہیے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، قابل قبول ہے، ثابت نہیں قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں سنت کی اتباع میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے حج کر لیا؟ کہا کہ ہاں حج کی نیت سے آیا ہوں، حج کی نیت سے آیا ہوں۔ کہا کیا نیت کیا تھا؟ حج کی نیت کیا کرتے ہو؟ کہا میں نے نیت یہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احرام باندھا ہے ویسے میرا بھی احرام ہے۔ اس یاد کریں، ایک واقعہ اور بھی ایسے گزرا، کس کا؟ علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی احرام باندھ کے آئے تھے جیسے اللہ کے نبی نے احرام باندھا، ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی احرام کے باندھے آئے تھے جیسے کہ اللہ کے نبی نے احرام باندھا۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ جو ہے طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو اور جاؤ احرام کھول دو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا تھا احرام پہ باقی رہو، ان کو کہا احرام کھول دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا اور ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا۔ تو گویا دونوں طرح کی سنت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے تو سنت وہی ہے، تمتع سنت نہیں ہے، افراد سنت نہیں ہے، سب سنت ہے، کوئی قولی سنت ہے، کوئی فعلی سنت ہے، کوئی تقریری سنت ہے، سنت سے کوئی بھی خارج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ جو ہے حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے بنو قیس کی ایک عورت کے پاس گیا، اس نے میرے سر کو کنگھی کی وغیرہ وغیرہ، حدیث میں ساری چیزیں، کیونکہ حلال تھے اور جو ہے عورت کے قریب جانا جائز تھا۔ کہتے ہیں پھر میں لوگوں کو بھی یہی فتوے دیتا تھا کہ ایسا کرو، عمرہ کر لیا کرو، عمرہ کے بعد احرام کھول دو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو مجھے کسی نے یاد دلایا، کہا ارے بھائی فتویٰ جو دے رہے ہو کہ احرام کھول دینا عمرہ کرنے کے بعد، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی احرام نہیں کھولے گا، سارے لوگ 10 تاریخ کو کھولیں گے احرام، سب حج جو ہے حج کریں گے، حج تمتع نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اعلان ہے، یہ نہیں سنا؟ کہتے ہیں یہ سن کے میں چپ ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھیے ایک دوسرے کا احترام صحابہ میں، اور خاص طور پہ اگر ولی امر ہو، مسلمان کا حاکم ہو، مسلمان حاکم کی اطاعت یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت بہت اہم ہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، تو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے احرام کھلوا دیا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ کہو۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی اور کہا دیکھو اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو پورا تو کریں گے جب 10 تاریخ کو پورا ہوگا، ابھی بیچ میں کیسے پورا ہوتا ہے؟
اور پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی کب کھولا تھا احرام؟ 10 تاریخی کو کھولا تھا قربانی کرنے کے بعد، اس لیے بیچ میں آپ کھولنے کا فتویٰ کیسے دے رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کی نزدیک راجح غالباً یہی تھا کہ حج تمتع نہ کیا جائے، اس لیے وہ اپنے زمانے میں اس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے طریقے ناجائز نہیں ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے اور عمر رضی اللہ عنہ ایک سنت کو ترجیح دے رہے ہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت بیان نہیں کی، اس موقع پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ سنت وہ بیان کرتے رہے اور اختلاف نہیں پیدا کیا۔ آگے ایک مثال چلتے ہیں۔ یہ آواز کہاں سے ہے؟ اس کو بند کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی مشکل نہ کھڑی ہو۔ ایک اور مثال لیتے ہیں سنت کی اتباع کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما یہ دونوں اکٹھا ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی بالکل عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے پہلے احرام نہ کھولے، حج تمتع نہ کرے، اور ڈائریکٹ 10ویں تاریخ کو حج مکمل کرنے کے بعد ہی جو ہے احرام کھولے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیسے اس کام سے روک رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ احرام کھول دو جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہ ہو، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی آپ اسلام مان جاؤ اس مسئلے میں، اور میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو اور کرنے دو۔ کہا نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا حکم دیا ہو اور میں مان جاؤں، میں تو وہی طریقہ اختیار کروں گا اور میں وہی جو ہے عمرہ کر کے میں احرام کھول دوں گا۔ یہاں پر جو ہے یہ دونوں میں یہ اختلاف یا لڑائی نہیں تھی۔ عمر علی رضی اللہ عنہ یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حج کا طریقہ ہے ہی نہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے چونکہ گھر بنا لیا ہے وہاں پر مینا میں، یا اسی طرح سے بدو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئی تھیں اور بہت سارے لوگ نو مسلم ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بہت سارے نو مسلم ایسا نہ سمجھنے لگیں جو ہے اس مسئلے میں۔ اور مینا کے مسائل میں دیکھیے میں دوسری طرف چلا گیا، مینا میں 2 رکعت پڑھنے والی بات میں تھی، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں ایک ہی بار اور ایک ہی سفر میں حج عمرہ دونوں کر لیں اور اس کے بعد میں پھر درمیان میں لوگوں کا آنا جانا کم ہو جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ حج ایک سفر کریں مستقل اور عمرہ کے لیے الگ سفر کیا کریں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حج تمتع نہ کریں، کیونکہ حج تمتع میں عمرہ آدمی مستقل کر لیتا ہے اور حج بھی مستقل کر لیتا ہے، تو پھر آدمی جا کے بعد میں نہیں آنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ ایک سفر میں صرف حج ہی کریں تاکہ بعد میں بھی لوگ آیا کریں، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اجتہاد مناسب نہیں ہے، جبکہ بہت سارے نو مسلم ہیں اور ایسا نہ سمجھیں کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے دونوں صحابہ کرام نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا۔ تو جب شر کا خطرہ نہ ہو، شر کی گنجائش نہ ہو، اس وقت ایسے اختلافات اور ایسے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں سنت کی اتباع میں۔ صحیح بخاری کی روایت عبد الرحمن ابن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مینا میں عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا تھا مینا میں 8 تاریخ کو؟ ہر صلاۃ اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھا تھا، ظہر 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعتیں اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں، لیکن مینا میں عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھائیں۔ اور اس کی وجہ میں نے وہی بتائی کہ یا تو یہ آپ سوچ رہے تھے کہ شاید نئے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ عصر اور ظہر اور عشاء یہ 2 ہی رکعت ہے، تو 4 پڑھ لیا جائے تاکہ وہ 4 سمجھ کے جائیں، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے گھر بنا لیا ہے مینا میں، اس لیے ان کے لیے قصر کرنا درست نہیں ہے، اور جب وہ پورا پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے باقی سارے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی پورا پڑھیں گے۔ وہ امیر المومنین تھے اور وہی لوگوں کو صلاۃ پڑھاتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے 2 رکعت ہی پڑھایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا اور یہ دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مصیبت پہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے یا تعجب اور حیرانی کے موقع پر جو پڑھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کاش میری 2 رکعتیں ہی قبول ہو جائیں، کاش میری 2 رکعتیں ہی قبول ہو جائیں، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
دیکھیے انہوں نے یہ کہا لیکن انہوں نے اختلاف نہیں کیا کہ اپنی الگ سے جا کے جماعت کر لیں، امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ جب وہ اکیلے پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب امیر المومنین کے ساتھ پڑھتے تھے تو 4 پڑھ لیتے تھے ان کی اتباع میں، اس لیے کہ اختلاف میں شر ہے، اور اختلاف میں جو ہے تفرقہ بازی میں امت کے لیے خیر نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام سنت کو معلوم کر کے کیسے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ کسی سنت کے بارے میں ان کا یہ نہیں سوچنا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی سنت ہے یا یہ بڑی سنت ہے، بلکہ جس کو بھی وہ سنت جانتے تھے اس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے میدان میں آئے تو آپ نے وہاں پر اپنی سواری کو بیٹھایا اور وہاں پہ آپ نے صلاۃ ادا کی۔ کہاں پر؟ ذوالحلیفہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے حج کے لیے تو وہاں پر اپنی سواری کو بیٹھاتے تھے اور وہاں پر صلاۃ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ذوالحلیفہ میں انہوں نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا کہ اس کا کجاوا کسا کیا جائے اور اسے تیار کیا جائے، اور آپ اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب سواری قبلہ رخ ہو گئی اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اس کے بعد میں انہوں نے تلبیہ پکارا احرام باندھتے ہوئے۔ ذوالحلیفہ یہ میقات ہے مدینہ والوں کا، وہاں پر احرام باندھتے ہوئے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ سواری پہ بیٹھ گئے، سواری کو قبلہ رخ کیا، اور اس کے بعد میں آپ نے تلبیہ پکارا، اللہم لبیک عمرہ یا اللہم لبیک حج، جس طرح سے آدمی کی نیت ہو۔ اور اس کے بعد میں یہ آپ تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ حرم پہنچ گئے، اور حرم پہنچ کے آپ نے تلبیہ کو بند کر دیا۔ تو اور مکہ سے پہلے جب ذو طوا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے رات گزاری، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی۔ جب صبح ہوئی تو وہاں پر انہوں نے غسل کیا، صبح کی صلاۃ ادا کی، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایسے ہی رات گزارتے تھے، ایسے ہی غسل کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ اس کے بعد مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس سنت کو بھی، جبکہ یہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ چیز واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لیے اس سنت کو تلاش کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں جو ہے یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حج تمتع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا کہ حج تمتع مت کرو، تو میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حج تمتع کرو، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس قربانی کے جانور نہ ہوتے اور مجھے وہ چیز پہلے ہی معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو اپنے ساتھ میں قربانی کے جانور نہ لاتا، میں بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حج تمتع کرو، کون روک رہا ہے حج تمتع سے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر وہ شخص جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا، حج کرنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جا رہا ہے حج مبرور ہے، عمرہ قبول ہے، حج قبول ہے، عمرہ قبول ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ کس کو خبر دی؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں درمیان میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آ کے خبر دی کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اور اس کے مطابق میں نے عمل کیا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے تمہارا عمرہ قبول، تمہارا حج قبول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خواب اگر شریعت کے مطابق ہو تو اس سے استیناس، انسیت لیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے اس سے آدمی دل کو اپنے خوش کر سکتا ہے، مطمئن کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس رکو، میں تمہیں کچھ مال دوں گا۔ کیوں؟ کہا اس خواب کی وجہ سے جو تم نے دیکھا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو فتویٰ دیا تھا شاید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی تصدیق اس طرح سے کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوابوں کے مطابق بہت سارے فیصلے کیے ہیں۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ خواب کے ذریعے۔ نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ جزء من 46 جزءا من النبوہ، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کے ذریعے کوئی نیا فتویٰ تو نہیں لایا جا سکتا، کوئی نیا عمل تو شروع نہیں کیا جا سکتا، بدعت ہو جائے گا،
لیکن اگر شریعت میں کوئی چیز موجود ہے اور اس کے مطابق خواب نظر آتا ہے تو خواب کو کہیں گے اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی تائید ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خواب سے دین بنایا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ، خواب سے نیا دین نہیں بنایا جا سکتا. تو یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس سے بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی خوشکن خبر کوئی شخص دے جس سے خوشی ملتی ہے تو اس کی کچھ تکریم کرنا، اسے کچھ تحفے تحائف دینا، یہ معلوم ہوتا ہے صحابہ کا طریقہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق اس نے خواب دیکھا، ان سے ان کا دل خوش ہوا تو انہوں نے اپنے مال کا ایک حصہ اسے تحفے میں دیا، تو اسے اکرام کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے عالم کا خوش ہونا، اور عالم اگر حق کے موافق اس کا فتویٰ ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے تو خوش ہو سکتا ہے. اسی طرح سے شرعی دلیل کے مطابق اگر کوئی خواب ہے تو اس خواب کو سے استناس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خواب دیکھے تو اپنا خواب عالم کو بیان کر سکتا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب جا کے اس نے یہ بتایا تو عبداللہ ابن عباس نے مارے خوشی کے کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو کہا جب کوئی خوشی کی بات ہو تو اس پہ تکبیر پکارا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی جو ہے جب علماء میں اختلاف ہو تو راجح مسئلے پر عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے روکا ہے حج تمتع سے اس کی بات بالکل غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. تو گویا سنت کے جو 3 طریقے ہیں اس میں کسی طریقے سے منع نہیں کیا جا سکتا. حج افراد کوئی کرے تو وہ بھی درست ہے، حج قران کوئی کرے تو وہ بھی درست ہے، حج تمتع کوئی کرے تو وہ بھی درست ہے، کسی سے روکا نہیں جا سکتا. تو اس طرح سے بہت سارے حج میں بہت سارے مواقف اور بہت سارے جو ہے حوادث ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اتباع سنت کی مثالیں ملتی ہیں. اسی میں سے ایک اور مثال لیتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی، بڑی مشہور مثال، اور جس کو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ جب وہ حجر اسود کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا حجر اسود سے؟ یا حجر انی لا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے پتھر میں خوب جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تجھ میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن میں چومتا کیوں ہوں؟ جب تو پتھر ہے اور تجھ میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے تو کیوں؟ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. گویا اتباع سنت میرے لیے اہم ہے، میرے اپنے مزاج سے، میری اپنی طبیعت سے، میری اپنی سوجھ بوجھ سے زیادہ اہم میرے لیے اتباع سنت ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے کیا مجھے کرنا ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائیو، چاہے ہمیں حکمت معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے. اور یہ بات عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھی کہہ دی کیونکہ بت پرستی کا زمانہ ابھی دور نہیں گزرا تھا، ابھی لوگ بت پرستی کیے ہوئے تھے اور پتھروں کی عبادت کا زمانہ قریب تھا. اس لیے بتا دیا کہ سننے والوں سن لو اچھی طرح سے، یہ جو ہم پتھر کو پوج رہے ہیں، یہ جو ہم پتھر کو چوم رہے ہیں، یہ پوج نہیں رہے ہیں، یہ چوم رہے ہیں اور صرف اتباع سنت میں چوم رہے ہیں. جیسے تم پتھروں کو جو ہے سر ٹیکتے ہو یا پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو تو سمجھتے ہو کہ اس سے تمہیں کچھ نفع و نقصان ہوگا اور وہ پتھر کچھ بنا اور بگاڑ سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ پتھر بنا بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اتباع سنت میں صحابہ کرام کا طریقہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو حجر اسود کو چومتے تھے یا چھوتے تھے، استلام کرتے تھے یا تقبیل کرتے تھے، چومتے تھے یا چھوتے تھے. ایک شخص کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر بھیڑ ہو جائے تو؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر لوگ مجھے دھکا دے کے دور کر دیں تو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یہ تم ارائیتا جو کر رہے ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنا خیال اپنے گھر رکھو، میں سنت بیان کر رہا ہوں، سنت بیان کر رہا ہوں تو اپنا خیال لانے کی بیچ میں کوشش نہ کرو. یہ سنت کی غیرت تھی کہ جب سنت بیان کیا جائے تو سنت سے بچنے کے لیے، سنت سے بھاگنے کے لیے، سنت سے دور رہنے کے لیے بہانے نہ تلاش کیے جائیں. ہاں عذر ہو جائے گا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عذر اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، جو ہے عذر جو ہے دین اسلام میں عذر قابل قبول ہے. تو لیکن سنت کا جب بیان ہو رہا ہو تو اس وقت سنت سے بھاگنے کے لیے یا سنت سے بچنے کے لیے بہانے نہیں تلاش کرنی چاہیے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب مکہ میں جو ہے طواف کی حالت میں ایک عمل کیا جاتا ہے رمل اور استباع، داہنا کندھا کھول دیتے ہیں
اور اکڑ کے چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں کفار ختم ہو گئے مکہ سے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی کافر نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی کافر نہیں۔ یہ شروع کیسے ہوا تھا وہی بتایا عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ شروع ویسے ہوا تھا کہ جب ہم مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ مدینہ میں تو بخار کا وبا پھیلتا ہے اور وبا کی وجہ سے مدینہ کے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، تو مکہ سے بھی جو گئے ہوں گے سب کمزور ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفار کو دکھا دو، مشرکین کو دکھا دو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اور اس حالت میں اکڑ کے چلنا، میرے بھائی اکڑ کے چلنا اللہ کو ناپسند ہے نا، لیکن کفار کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی دکھانے کے لیے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناپسند کے الٹا ہو جاتا ہے، بالکل اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ کے دشمنوں کو غیظ و غضب آئے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس لیے کہا تھا کہ اکڑ کے چلو، تو کہتے ہیں اب تو کفار ختم ہو گئے مکہ سے، اب کس کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا تھا، اب وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، تو دیکھیے سنت کی محبت، سنت کی غیرت، سنت کی پیروی، اور سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی۔ جیسے آج بہت ساری مسجدوں میں جاؤ تو کان میں انگلی اذان دینے کے لیے کہتے ہیں اب مائکرو فون آ گیا، اب کان میں انگلی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروایا کان میں انگلی، آپ نے کہا کہ کان میں انگلی رکھ کے اذان دو، تو مائکرو فون ہو نہ ہو کان میں انگلی دینا سنت ہے، اور سنت کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ ہم سنت نہیں چھوڑیں گے، وجہ اگرچہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے، حجر اسود میں وجہ نہیں بیان کیا گیا تھا تو بھی کہا نہیں چھوڑیں گے، ہم چومیں گے، اللہ کے نبی نے چوما ہے۔ یہاں وجہ بھی معلوم ہے، وجہ ختم بھی ہو گئی ہے، پھر بھی کہا نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اگرچہ وجہ ختم ہو گئی، آپ نے شروع کر دیا تو وہ سنت ہمیشہ جاری رہے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں سنت کی پیروی کا اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا میں مکہ میں طواف کیے بغیر ڈائریکٹ اگر میں عرفہ میں پہنچ جاؤں تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، طواف تمہیں کرنا ضروری ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے مکہ پہنچے، آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد آپ عرفات گئے تھے۔ تو گویا مکمل سنت تو یہی ہے، مکمل سنت تو یہی ہے کہ آدمی جائے طواف کرے اور اس کے بعد جائے، حج ہو جائے گا، وہاں پہنچنے سے حج ہو جائے گا، لیکن مکمل سنت یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد میں ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ فلاں شخص تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور وہ دنیا میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی فلاں چیزیں جو ہے انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ دیکھیں دوسرے عالم کے خلاف آ کے اس عالم کے پاس جا کے اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے شخص کہ جو ہے وہ تو دنیا میں پھنس گئے ہیں، دنیا داری میں لگ گئے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا داری سے بچا ہے؟ جو ہے یہ تواضع ان کا کہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا داری سے بچا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو دنیا داری سے بچا ہے؟ اپنی دنیا داری نہیں دیکھتے، ان کی دنیا داری دیکھتے ہو۔ تو تم میں سے کون ہے جو دنیا داری سے بچا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو دنیا داری سے بچا ہے؟ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان آپ نے طواف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ اگر تم یہ بات فلاں سے صحیح نقل کر رہے ہو، اگر تم یہ بات نقل کرنے میں سچے ہو، دیکھیے شبہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جو بات نقل کر رہا ہے کہ فلاں عالم تو ایسا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے نقل کرنے میں غلطی کر رہا ہو سکتا ہے جھوٹی بات کہہ رہا ہو سکتا ہے اور کوئی وجہ ہو، بہت ساری چیزیں ہوں۔ تو سنت ضرور ہمارے لیے، سنت انتہائی اہم ہے، سنت کا تمسک کیا جائے گا، لیکن اگر کسی کی طرف سے اگر کوئی آدمی بات بیان کرے تو اس میں جلد بازی نہیں کی جائے گی، تسرع نہیں کیا جائے گا، اور مخالف کے بارے میں جو ہے برا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ سنت کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت سمجھنے اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بھی مواقف ہیں کہ جن کے ذریعے سنت کی اہمیت بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک آخری موقف بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری موقف جو ہے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں عرفات کے جب آپ میدان میں پہنچتے ہیں، عرفات میں کب تک ٹھہرنا ہے؟ مغرب تک، دن ڈوبنے تک ٹھہرنا ہے، اور دن ڈوبے اس کے بعد آپ کو نکل جانا ہے۔ مغرب کا وقت کب ہے؟ دن ڈوبتے ہی مغرب کا وقت ہے۔ اور نماز پڑھنے میں افضل چیز کیا ہے؟ الصلاۃ علی اول وقتہا، اول وقت پہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ کہے نہیں یار مزدلفہ جائیں گے تو صلاۃ میں تاخیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائیں گے، اول وقت چھوٹ جائے گا تو ہم عرفات سے پڑھ کر نکلیں گے، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تاخیر کرنا ہی افضل ہے۔ اللہ کے نبی کی دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی ٹکرائے، کبھی لوگ قرآن کو حدیث سے ٹکراتے ہیں، کبھی لوگ دو حدیثوں کو ٹکرا دیتے ہیں، تو نہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، نہ اللہ رسول کی بات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی باتیں بھی آپس میں ٹکراتی ہیں، بلکہ صلاۃ اول وقت پہ ہمیشہ افضل ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کیا ہے۔ تو سنت آپ کی اہم ہے، ہماری اپنی سمجھ سے ایک حصے کو لے کر ہم نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پر اللہ کے نبی کی وہ حدیث لے کر دوسری حدیث کو کہیں گے نہیں اول وقت پہ اس لیے عرفاتی میں پڑھ کے چلو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم جا کے وہاں پر ہی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنت کو سنت کے علماء سے سمجھنے اور سنت کو سنت کے طریقے سے سمجھنے کے مطابق اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔